کے لیے بھی منہ موڑنا جو ہے کسی احمدی نے گوارا نہیں کیا۔ اب یہ جو صورت ہے اس کی ایک آپ یہ دیکھیں کہ مرزا خورشید احمد صاحب والا ایک بڑا مشہور مقدمہ ہے، وہ جو احمدیوں نے جشن 100 سالہ منایا ربوہ میں، اس کے بارے میں کچھ پابندیاں لگی تو مرزا خورشید احمد صاحب نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں رٹ داخل کی۔ اس لاہور ہائی کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب کوئی احمدی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ نامعقول بات کوئی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوئی۔ لاہور کی ہائی کورٹ نے کہا کہ احمدی جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو 295 کا مرتکب ہو۔ میں کہیں آپ کو یہ توہین رسالت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہیں 295 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، میں آگے جا کے واضح کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی احمدی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے اور 295 کے تحت وہ قابل تعزیر ہے۔ اس سے بھی ایک عجیب صورتحال، اس سے بھی زیادہ عجیب صورتحال پیش آئی ایک ننکانہ کے مقدمے میں۔ جب مقدمہ درج ہوا تو اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ جی کلمہ پڑھتا ہے، مقدمہ درج یہ ہوا تھا کہ کسی احمدی نے اپنے بچے کی شادی کے اوپر نحمدہ ونصلی علی رسول کریم لکھ دیا تھا۔ مقدمہ یہ تھا جی اس نے نحمدہ لکھا ہے، درود پڑھا ہے، یہ نہیں کہا جی کلمہ پڑھا ہے، چلیے کلمہ پڑھنے سے یہ نہیں کہا جی کلمہ پڑھا ہے، لکھا کہ جی درود لکھا ہوا ہے، کارڈ پہ چھپا ہوا ہے۔ جب وہ مقدمہ عدالت میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جب احمدی درود پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمنہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جو احمدی درود پڑھتا ہے تو وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ہم تو درود پڑھنے کے الزام میں توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، اور اب یہ غنیمت ہوا یہ اب معاملہ کہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، محض کلمہ پڑھنے سے یا محض درود پڑھنے سے کوئی آدمی جو ہے توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو سکتا، احمدی بھی نہیں ہوتے۔ جو اس کو توہین رسالت کہتے ہیں وہ بہت دور ازکار تعویلیں کر کے، لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک کے، ان کا سینہ چیر کے، ان کے دلوں کو دیکھ کے، ان کے منہ میں یہ ہے دل میں یہ ہے، نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ توہین ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سپریم کورٹ میں لکھا، غالباً شفیع الرحمان صاحب کا ججمنٹ تھا۔ پھر ایک اور مقدمے میں ظہیر احمد والا مقدمہ تھا، کوئٹے کا تھا، وہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ میں جب عبد القدیر صاحب جو تھے جج، انہوں نے جو ایک اکثریتی فیصلہ، اس میں بھی شفیع الرحمان صاحب نے اقلیتی فیصلہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھنے سے، کلمہ سینے پہ لگانے سے کوئی جرم نہیں ہوتا، قطعاً کوئی جرم نہیں ہوتا، توہین رسالت تو دور کی بات ہے۔ لیکن عبد القدیر صاحب نے کہا کہ نہیں جی، جب احمدی کلمہ سینے پہ لگاتے ہیں تو توہین رسالت کرتے ہیں اور لوگوں کو اشتعال آتا ہے، لہٰذا ان کو کلمہ نہیں لگانا چاہیے، اس پر پابندی لگا دی۔ تو یہ جو پاکستان میں مقدمات بن رہے ہیں وہ جو مسلمانوں پر بنتے ہیں، جو عیسائیوں پر بنتے ہیں، اس میں کوئی سچا جھوٹا الزام اس طرح کا ہوتا ہے جی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی۔ لیکن اب دیکھیں جو مسلمانوں پر بھی مقدمے بنے، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے مقدمے پاکستان میں تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں پر بن گئے، یہ کوئی معمولی بات، سوچنے والی بات ہے۔ جس قوم میں علم الدین، غازی علم الدین پیدا ہوا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اتنی غیرت تھی، اور جو پاکستان کا ہر بچہ جو ہے ناموس غیرت مصطفیٰ پر قربان ہونے کو تیار ہے، اس قوم میں 479 لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے۔ یہ بات ماننے والی ہے؟ تو ہوا کیا؟ کوئی غلطی ہے جہاں جس کی وجہ سے رسول اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ توہین رسالت کی زد میں آ رہے ہیں۔ وہ غلطی کہاں ہے، کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آج کل بحث چھڑی ہوئی ہے، اس میں میں نازک مسائل کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو اشارے باز ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اہل علم کو، اہل فکر کو غور کرنا چاہیے۔ اب جو مسلمانوں پر مقدمے بنے تو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ تو میرے تو تصور میں نہیں آ سکتا کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم کیوں توہین رسالت کرے، لیکن مسلمان کیوں کرے گا، کیسے کر سکتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے؟ تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پروفیسر صاحب کا کوئی مقدمہ بنا تھا، غالباً وہ کسی تاریخی مسئلے پر ریسرچ کرتے ہوئے کسی تاریخی واقعے کی کسی ایسی توجیہ کو انہوں نے قبول کیا جو دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ توجیہ نہیں تھی، انہوں نے کہا جی توہین رسالت ہوگی۔ ایک اور کیس مجھے یاد پڑتا ہے، عجیب و غریب کیس ہے، اس کی تفصیلات اس وقت تو میں آف ہینڈ نہیں دے سکتا، لیکن واقعہ میں بتا سکتا ہوں۔ ملتان میں ایک دینیات کے ٹیچر پر توہین رسالت کا مقدمہ بنا جو غالباً جماعت اسلامی کے رکن تھے،
اور مقدمہ کیوں بنا کہ وہ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا رہے تھے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو خدا کے نزدیک اس کے علم کے بغیر شفاعت کرے. تو ایک طالب علم نے کہا کہ ہمارے حضور شفاعت کریں گے. تو استاد نے کہا ہاں بیٹا حضور کریں گے لیکن اللہ کے اذن سے. اس نے شور مچا دیا کہ حضور کو اللہ کے اذن کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ بنا، بیچارہ ملتان سے بھاگ کے لاہور چلا گیا. تو مسلمانوں پر جو مقدمے بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں کوئی ایسی خامی ہے جس میں کوئی ایسی الجھن ہے، ورنہ مسلمان کیسے توہین رسالت کا. آپ ذرا غور کریں. ہمارے آج کل 2-3 دن پہلے ہی ہمارے یہاں کوئی ٹی وی پر ایک ہو رہا تھا مباحثہ، اس میں ایک دیوبندی بزرگ تھے، ایک بریلوی بزرگ تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تمہاری کتابیں توہین رسالت سے بھری پڑی ہیں. وہ کیسے بھری پڑی ہیں بھائی؟ کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بعض لوگوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بعض کہتے ہیں نور نہیں تھے، بشر تھے. بشر رسولہ کہا. وہ کہتے ہیں نہیں، جو یہ کہے کہ حضور نور نہیں تھے، صرف ایک بشر تھے، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو گئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم یا رسول اللہ کہیں تو حضور حاضر ناظر ہر وقت آ جاتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو بھائی، ایسا نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ توہین رسالت کا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ عقائد میں معمولی انٹرپریٹیشنز کے اوپر اگر آپ توہین رسالت کے مقدمے بنانے لگیں گے تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہوگی. تو پتہ کیا لگا کہ توہین رسالت، اب میں توہین رسالت کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، اب میں کہہ رہا ہوں پتہ یہ لگا کہ 295C جس کو ہم ناموس رسالت کا قانون کہتے ہیں، 295C میں کوئی ایسی غلطی بنیادی موجود ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے وہ کیا غلطی ہے قانون میں. آخر کوئی اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ توہین رسالت جو ہے وہ کس طرح سے لازم آئے گی، اشارتاً یا کنایتاً یا تحریراً، یا کسی طرح سے بھی کوئی آدمی اشارہ بھی کرے یا کنایا بھی ہو تو اس سے توہین رسالت لازم آ جائے گی. یہ گویا اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے وہ خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. محبوب خدا کے ناموس کی غیرت خدا کو ہم سب سے زیادہ ہے. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ جس خدا کو سب سے غیرت ناموس مصطفیٰ کی ہونی چاہیے تھی. اب میں پھر توہین رسالت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. کیا 295C میں جو دیا گیا ہے وہ اس خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ 295C بڑا شور ہے جی، پارلیمنٹ نے بنا دیا، متفقہ طور پر بنا دیا. بھائی پارلیمنٹ کے دوسرے قوانین پہ آپ لوگ روز بحث نہیں کرتے، 18ویں ترمیم پہ آپ بحث نہیں کرتے، 8ویں ترمیم پہ بحث نہیں کرتے. اور پھر آپ ہر جگہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو اس کا ہم جائزہ لیں گے. تو اگر کوئی آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا بھلے برس ٹھہر کے ذرا دیکھ لو، میں ناموس رسالت کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 295C جو انسانوں کا بنایا ہوا، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو اگر آپ اس نقطہ نظر سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں. جی. قرآن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ حضور کی زندگی میں لوگوں نے حضور سے گستاخی کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی سزا بیان فرمائی. کیا احادیث میں کوئی ایسی مثالیں نہیں ہیں یا جس میں حضور کے شان میں لوگوں نے گستاخی کی ہوئی ہو اور حضور نے اس کے بارے میں کیا سزا بیان فرمائی؟ تو بھلے مانس رک کے دیکھ لینے میں حرج کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ سزا منسوخ کر دیں یا نہ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر بحث کیوں نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ توہین رسالت قابل تعزیر جرم نہیں ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر سزا دینی ہے تو کیا دینی ہے وہ ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ توہین رسالت 295C کے تحت جرم ٹھہرایا گیا. اصل سوال تو یہ ہے کہ توہین رسالت جرم تو یقیناً ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دیکھنا تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کا جائزہ لے یا نہ لے، اگر لے تو کیوں لے، اس کی سزا ہے تو کیا ہے، وہ سزا خدا اور رسول نے کیا مقرر کی ہے، پارلیمنٹ کی مقرر کی ہوئی سزا اس کے مطابق ہے یا نہیں. اس قانون کو زیر بحث لانے سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. آخر
بہت سے مسلمان جو ہے اس کی زد میں آ رہے ہیں، جو لوگ عشق محمد سے بھرے ہوئے ہیں جن کے دل، وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ کوئی تو خرابی قانون میں ہے، اس کا جائزہ لے، اور اس میں ہے، اس کی تعریف میں کچھ اگر وضع کر دی جائے کہ تعریف کہ توہین رسالت کن حالات میں ہوگی اور کن حالات میں نہیں ہوگی، اور کسی کا عقیدہ جیسے نور اور بشر کے بارے میں ہے، اس عقیدے کے انٹرپریٹیشن کے اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی بات ہو تو وہ توہین رسالت میں، اس کو غور کر لیں، آپس میں علماء ہی بیٹھ کے غور کر لیں، اس بات کو طے کر دیں۔ میرے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں، جو دیوبندی اور بریلویوں کے آپس کے اختلافات کو بھی طے کر لیں، کیونکہ ان کی زد میں تو ہر کوئی آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر پڑھانے میں توہین رسالت لگ رہی ہے تو کوئی تو غلطی ہے نا قانون میں۔ ایسا ہی ہے، تو میری اتنی سی گزارش ہے، پر اس پہ غور ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ۔ جس طرح مجیب الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے، اگرچہ اختصار کے ساتھ لیکن بڑی جامع اور بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے روشنی ڈالی کہ جو اس لاء میں جو ڈسکرپنسیز ہیں انہیں ضرور ریوائز ہونا چاہیے اور انہیں دیکھا جانا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوئی پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر ایک صاحب، اور وہ صاحب بھی وہ جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو ایک دانشور سمجھتے ہیں، اور انہیں بڑا شوق ہے جماعت احمدیہ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا ثابت کرنے کا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے اس توہین رسالت کے قانون پہ، تو اس سے ایک روز پہلے ہم نے ایم ٹی اے پہ پروگرام جو راہ ہدیٰ میں بات کی تھی، ہم نے اس قانون پر بات کی تھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیورلی، اس میں اپنا موقف بھی کوئی نہیں بتایا ہم نے، قرآن کریم اور حدیث۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جی احمدی سے کیوں ختم کرانا چاہتے ہیں، یہ تو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جی تو ہم یہاں پہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں اس لیے رکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے اچھی بات ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، ناظرین کے لیے میرا خیال فیصلہ آسان ہو جاتا ہوگا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے۔ انگریز کے قانون کو بنائے ہوئے کو انہوں نے اپنے ملک میں جاری کیا ہوا ہے تو خود ان کی حیثیت کیا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو مجیب الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے ناظرین